بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، آج ہم گفتگو کریں گے سورج گرہن یعنی سولر ایکلپس اور چاند گرہن یعنی مون ایکلپس کے حوالے سے۔ سامعین، ایک تو گفتگو ہے سائنسی حوالے سے، چونکہ آج ہمارا وہ ٹاپک ہی نہیں ہے سائنسی حوالے سے اس پہ گفتگو کرنا، ہم صرف شرعی پوائنٹ آف ویو سے آپ کو دکھانا چاہ رہے ہیں، شرعی نقطہ نظر سے کہ سورج گرہن اس کی کیا شرعی حقیقت ہے اور چاند گرہن اس کی کیا حقیقت ہے۔ تو ناظرین، زمانے قدیم میں جس وقت نبی علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، عرب کے لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ یہ جو سورج گرہن ہے یا یہ جو چاند گرہن وغیرہ ہے، وہ ان کے ذہنوں میں یہ خیال تھا کہ یہ جب کوئی بڑا آدمی دنیا میں تشریف لاتا ہے یا کوئی بڑا آدمی دنیا سے چلا جاتا ہے، وفات پاتا ہے، تو اس وقت یہ سورج گرہن ہوتا ہے یا چاند گرہن ہوتا ہے۔ یہ لوگوں کے ذہنوں میں ایک خیال تھا۔ اتفاق سے جس دن نبی علیہ السلام کے فرزند آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت ابراہیم خلیل کا انتقال ہوا، ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، تو اس دن بھی چاند گرہن ہوا۔ تو لوگوں کے ذہنوں میں یہ خیال اور پختہ ہو گیا اور وہ کہنے لگے کہ دیکھو آج تو ایک نبی کے صاحبزادے دنیا سے جا چکے اس لیے سورج گرہن ہوا۔ تو نبی علیہ السلام اس وقت بخاری شریف کی حدیث آتی ہے کہ نبی علیہ السلام تشریف لائے اور ایسے گھبرائے ہوئے اٹھے، بالکل جیسے صحابہ فرماتے ہیں جیسے قیامت آ گئی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے تشریف لائے، یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، اور فوراً مسجد میں تشریف لائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد تشریف لانے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سٹارٹ کی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام معمول سے ہٹ کر نماز پڑھی۔ صحابی فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس نماز میں ایک لمبا قیام کیا، پھر لمبے لمبے رکوع کیے، لمبے لمبے سجدے کیے، اور نماز پڑھنے کے بعد نبی علیہ السلام لوگوں کی طرف متوجہ ہو گئے، اور صحابہ فرماتے ہیں کہ ہم نے پہلے کبھی نبی علیہ السلام کو ایسا کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے فرمایا کہ یہ جو سورج گرہن ہے، چاند گرہن ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں بیچتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات یہ سورج گرہن، یہ چاند گرہن کبھی کبھار لوگوں کو یہ نشانیاں دکھاتی ہے۔ یہ کسی کی موت اور حیات یعنی کسی کے زندہ ہونے کی وجہ سے یا کسی کے فوت ہونے کی وجہ سے یہ نہیں ہوتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ اللہ کی نشانیاں ہے، اللہ اس کے ذریعے سے لوگوں کو ڈراتا ہے۔ تو لہٰذا جب تم اس طرح کے دیکھو، حالت دیکھو سورج کی یا چاند کی، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ذکر الہی کرو، دعا کرو، استغفار کرو۔ تو ناظرین دیکھیں، یہ سورج گرہن ہے یا چاند گرہن ہے، یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ جو ذات سورج کو روشن کرنے پر قادر ہے، چاند کو روشن کرنے پر قادر ہے، تو وہ اس کے بے نور کرنے پر بھی قادر ہے، وہ ذات اس سے روشنی ختم کرنے پر بھی قادر ہے۔ تو لہٰذا یہ اصل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ اب حدیث دیکھنے کے بعد ہمیں یہ بات معلوم ہو جاتی ہے کہ اس موقع پر ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو حدیث کی روح سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم دعا کریں، استغفار کریں، ذکر الہی میں مشغول ہو جائیں۔ پھر چونکہ یہ دو طرح کا ہوتا ہے، کبھی مون ایکلپس ہوتا ہے اور کبھی جو ہے نا سولر ایکلپس ہوتا ہے، یعنی سورج گرہن اور چاند گرہن۔ تو جب چاند گرہن چونکہ عموماً ظاہر سی بات ہے وہ رات میں ہی ہوتا ہے، تو چاند جب گرہن ہو تو اس وقت کرنا یہ چاہیے کہ انسان اپنے گھر میں ہی، مسجد میں، جہاں بھی ہو، انفرادی طور پر الگ الگ نماز پڑھتا رہے اور دعا کرے اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اور جیسے عام ہم لوگ نفل نماز پڑھتے ہیں اسی طرح 2 رکعت پڑھے، 4 رکعت پڑھے، 6 رکعت پڑھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے کہ اللہ یہ حالت چاند کی بہتر کر دے اور یہ جو ایک گرہن کی حالت ہے یہ ختم ہو جائے۔ لیکن بس اس میں صرف یہ ہے کہ نیت جو ہے وہ چاند گرہن کی نماز کی ہوگی، باقی عام نفل نماز ہوگی۔ اور جب سورج گرہن ہو یعنی سولر ایکلپس ہو، اگر کوئی شخص اپنے گھر پہ نماز پڑھ رہا ہے، اپنی دکان پہ نماز پڑھ رہا ہے یا اپنے آفس میں نماز پڑھ رہا ہے، تو پھر تو جیسے عام نفل نماز ہوتی ہے اسی طرح نماز پڑھے اور 2 رکعت، 4 رکعت، 6 رکعت، جتنی رکعتیں پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ لیں، اور اس کے بعد دعا وغیرہ کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس حالت کی درستگی کی دعا مانگے۔ اور اگر لوگ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا چاہے تو سورج گرہن میں جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ سکتے ہیں، اور جو مسجد کے امام ہے وہ لوگوں کو جمع کرے، لیکن جمع کرنے کے لیے اذان نہیں ہوگی، اسی طرح اس نماز سے پہلے اقامت بھی نہیں کی جائے گی۔ ہاں، اسپیکر کے ذریعے ویسے اعلان کیا جا سکتا ہے، اعلان کے ذریعے لوگوں کو جمع کیا جائے، اور لوگوں کو جمع کر کے امام عام جو نفل نماز ہوتی ہے اسی نفل نماز کی طرح 2 رکعت پڑھائیں گے، لیکن فرق یہ ہے کہ یہ جو 2 رکعت امام پڑھائے گا اس میں جو ہے تلاوت زیادہ کرے گا، قیام لمبا کرے گا، رکوع اور سجدے بھی لمبے لمبے کرے گا، اور 2 رکعت نماز کے بعد امام دعا کرے گا، لوگ اس پہ آمین آمین کہیں گے۔ اس وقت تک یہ نماز پڑھی جائے گی جب تک کہ سورج جو ہے اپنی حالت درست نہ کر لے۔ جب سورج کی حالت درست نہ ہو جائے اس وقت تک لوگ نماز اور دعا وغیرہ میں مشغول رہیں۔
یہ ہے سورج گرہن کی نماز۔ لیکن اس میں ایک بات کا خیال رکھے کہ نماز کے مکروہ اوقات میں سے کوئی وقت نہ ہو، لہٰذا اگر مکروہ وقت ہے تو پھر یہ نماز نہیں پڑھی جائے گی، پھر اس کے علاوہ ویسے ہی دعا اور استغفار وغیرہ میں مشغول ہو جائیں گے۔ تو یہ جو تعلیمات ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث ہمیں ملی ہے سورج گرہن یا چاند گرہن کے حوالے سے، وہ یہی ہے کہ ایسے موقع پر ڈرنا چاہیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں ہے، دعا کرنی چاہیے، استغفار کرنی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگنی چاہیے اس حالت پہ۔ اس کے علاوہ شرعی جو نقطہ نظر ہے وہ اس کے علاوہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ آج کل جو لوگوں نے باتیں بنائی ہوئی، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ حاملہ عورتوں کو ایسی حالت میں جو ہے نا چپ جانا چاہیے، بچے معذور پیدا ہوتے ہیں۔ بہرحال لوگوں نے کافی ساری من گھڑت باتیں اس سے منسلک کر دی ہے، شریعت میں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ شرعی حوالے سے جو اس کا ایک حیثیت ہے وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھ دی، وہ یہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نشانیاں، اللہ اس کے ذریعے بندوں کو ڈراتا ہے، تو لہذا دعا اور استغفار کا کثرت سے اہتمام کرنا چاہیے۔ چونکہ تازہ ترین اطلاعات کے مطابق، محکمہ موسمیات کے مطابق 26 دسمبر بروز جمعرات صبح 7:30 سے لے کر 10 بجے تک تقریباً لگ بھگ 3 گھنٹے 3.5 گھنٹے سورج گرہن کا قوی امکان ہے، تو لہٰذا ہمیں بھی کوشش کرنی چاہیے کہ اس موقع پر مساجد میں نماز کسوف کا اہتمام کیا جائے، ذکر و دعا میں مشغول ہو جائے، استغفار میں مشغول ہو جائے، اپنی حالت پر اللہ سے رحم مانگے، استغفار کرے۔ اس کے علاوہ باقی جو یہ واہیات قسم کے من گھڑت قسم کے لوگوں نے نظریے بنائے ہوئے، ان سے بچے اور اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پھیلائے۔ دعا کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔